وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ یاد رہے کہ ہم تخلیق میں اللہ کے محتاج ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم محتاج ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ دنیا میں آنے کا سبب ہمارے ماں باپ بنتے ہیں۔ اسی لیے میرے رب نے جہاں اپنی بندگی کا حکم فرمایا، وہاں متصل بات میرے اللہ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ جہاں اللہ رب العالمین کی بندگی نہ کر کے بندہ گناہگار ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کر کے بھی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ یاد رہے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے والدین کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے۔ جس کے ماں باپ راضی ہے اس کے ساتھ رب راضی ہے، اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کے ساتھ اس کا رب بھی ناراض ہے۔ شب بارات گزری، اس رات کے اندر اللہ رب العالمین بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن اس رات کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے، جو عادی شرابی ہو، بوڑھا زانی ہو، متکبر ہو، اور جو والدین کا نافرمان ہو، وہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا۔ جب بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رب بخشش فرما رہا ہے، میرے رب نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اور ماں باپ کا شکر یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں، قرآن نے ہمیں آداب سکھائے ہیں۔ والدین کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ادب کے ساتھ، گفتگو کرنی ہے تو ادب کے ساتھ۔ اگر کوئی ان کی طرف سے ایسی بات ہو جائے جو تمہیں ناگوار گزرے، میرے رب نے فرمایا اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس کے آگے میرے رب نے فرمایا اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے اف نہ کہیں لیکن دل کے اندر ناگواری کا اظہار کرے۔ نہ والدین کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو تمہارے نفس کو ناگوار گزرے تو دل کے اندر بھی ناگواری کا اظہار نہیں کرنا، زبان سے بھی کوئی ایسا نازیبا کلمہ نہیں نکالنا۔ یاد رہے جیسا رب کی نافرمانی کرنے والا جہنم کا حقدار ہے، اسی طرح والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ آئیں والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ رب نے موقع عطا فرمایا جن کے والدین زندہ ہیں والدین کی فرما برداری کریں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ کریں۔ ایک تو ایصال ثواب یہ ہے نا، جس طرح ہم مل بیٹھ کر سب دعا کریں گے، آمین کہیں گے۔ ایک تو ایصال ثواب کا یہ ذریعہ بھی ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی ذریعہ ہے نا۔ کبھی اپنے والدین، مرحومین والدین کی قبر پہ جا کے نا وہاں قرآن پڑھا کریں۔ آج کل رواج بن گیا ہے کہ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں نا وہ قبروں پر حفاظ کرام کو بٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ جب تک وہاں قرآن پڑھا جاتا رہتا ہے رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، عذاب ٹل جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ اے غافل تو خود جائے نا، کبھی اپنے ماں باپ کے ان احسانات کو یاد کرے نا، اور خود قرآن کھول کے بیٹھ جائے نا، پھر تو خود قرآن کی آیتیں پڑھتا جائے اور اپنے والدین کے احسانات کو یاد کرے جو بچپن میں انہوں نے تجھ پر کیے تھے۔ پھر قرآن پڑھ کر پھر ان کے لیے تو دعا کرے نا ان روتے ہوئی آنکھوں سے، پھر دیکھنا والدین کے درجات کس طرح بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین جیسی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، والدین دوبارہ نہیں ملتے۔ یہ بوڑھے ماں باپ
اگر چارپائی پہ پڑے ہوئے گھر میں چارپائی پہ ہیں پھر بھی ہمارے لیے باعث برکت ہیں، دنیا سے چلے جائیں ان کے حقوق کچھ پھر بھی باقی رہتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں کی، یہاں تک کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ماں کی جو سہیلیاں ہیں نا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو ماں کے رشتہ دار ہیں، جو باپ کے رشتہ دار ہیں، آج کل تو رواج یہ بن گیا ہے تو پیسوں والوں کے ساتھ تعلق استوار کیے جاتے ہیں، جو اصلی رشتہ دار ہوتے ہیں نا اگر غریب ہو نا انہیں کوئی منہ نہیں لگاتا، صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا، اخبارات میں فوٹو آتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں فلاں رفائی ادارے کو یا فلاں دینی مدرسے کو چیک پیش کر رہے ہیں، تو پڑوس میں اپنے باپ کا بیٹا چاہے تو دوائی کو ترس رہا ہو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے عزیز ترین مستحق رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے۔ خیال کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے معاشرے میں بڑے کی عزت کریں، چھوٹے پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ یاد رہے یہ وبائیں جو آتی ہیں نا، یہ آج کل میں تو کبھی رو پڑتا ہوں، مولا کیا تو ہم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے، ہمیں چہرے چھپانے پڑ گئے ہیں، مولا ہماری نافرمانیوں سے تو اتنا ناراض ہو گیا ہے، ہمیں اپنے منہ چھپانے پڑ گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا کیسی عجیب سی صورتیں بن گئی ہیں، اگر غور کریں تو ہمارے چہرے کتنے خوبصورت اور ہم نے ان کو چھپا لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وبا جب آئی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، تعلیمات اسلامیہ کے مطابق، چاہیے تو یہ تھا کھلے میدان میں نکل جاتے، وہاں اپنی اولادوں کو ساتھ، چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے، اپنے مویشیوں کو ساتھ لے جاتے، وہاں جا کر نماز استسقاء ادا کرتے، صلاۃ الحاجات ادا کرتے اور جھک کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے، مولا اس وبا کو دور کر دے۔ یہ وبا دور ہو جاتی، یہ کوئی ماسک جو ہے، یہ کوئی اس کرونے سے حفاظت کی ضمانت نہیں ہے، واللہ یہ ضمانت نہیں ہے۔ بچیں گے اس وقت جب میرا رب بچائے گا، رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، توبہ استغفار کریں گے تو میرا رب ان بلاؤں کو دور کر دے گا۔ آؤ جھکیں اس بارگاہ کے اندر، آؤ جھکیں اس بارگاہ کے اندر۔ ہماری مسجد ویران، قرآن ہمارے گھروں میں الماریوں میں پڑا ہے اور قرآن فریاد کر رہا ہے کہاں گئے وہ قرآن پڑھنے والے۔ آؤ خدا کے لیے جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، سچی توبہ کر لیں، اور جو سچی توبہ کرتا ہے نا، میرے محبوب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ غیر مسلم تو یہ کریں، غافلو ہمارا رب ہر شے پہ قادر ہے، وہ مالک چاہے تو ایک پل کے اندر، بلکہ اس سے بھی پہلے ان ساری وباؤں کو ختم کر دے۔ لیکن اے بندے مومن تو جھک کر دیکھ تو صحیح، تو ماسک لگا کے کہتا ہے میں محفوظ ہو جاؤں گا، کبھی نہیں، میرا رب نہ چاہے تو کبھی نہیں محفوظ ہو سکتا۔ بڑے بڑے جو ہیں نا، یہ بڑے بڑے غریبوں کی خون چوسنے والے، ان کو پہلے کرونا ہوتا ہے، غریب جو دیہڑی دار ہے انہیں کرونا کوئی نہیں ہوتا۔ یاد رہے، آئیں جھکیں، وقت ہے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کا۔ یہ وبائیں، یہ سیلاب آتے ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں، آ کر چلے جاتے ہیں، ہم اسی طرح، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی لائیں اپنے اندر، اور تبدیلی کیا ہے؟ اپنے مالک کے وفادار بن جائیں، جھک جائیں، اپنے محبوب کے وفادار بن جائیں، اپنے محبوب کے دین مبین کو سینے سے لگائیں، اپنے جسموں پہ نافذ کریں، اپنے گھروں میں نافذ کریں۔ دین مصطفیٰ کسی نے آ کر، کسی غیر مسلم نے آ کر نہیں کہنا مسلمانوں تمہارا دین یہ ہے، ہمارے نبی نے ہمارے دین کو ہم پر واضح فرما دیا، اور دین کی ہر پہلو جو ہے اگر اس پر ہم غور کریں تو الحمدللہ ہمیں رہنمائی، کامل رہنمائی ملتی ہے۔
آج میں امید کرتا ہوں میرے ان چند کلمات سے میں ہاتھ بھی جوڑتا ہوں خدا کے لیے، جتنے یہاں آئے ہو میں انہی سے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے جھک جاؤ. آج کے بعد کسی کی نماز قضا نہ ہو، آج کے بعد کم از کم زیادہ نہ سے یارو، کیونکہ آج کل یہ مادی دور میں ٹائم نہیں ہے. تھوڑا ہی قرآن پڑھ لو، کھولو تو صحیح قرآن کو، روزانہ کھول کے اس کی زیارت ہی کر لو. اس قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. قرآن آج فریاد نہیں کر رہا. کہاں گئے وہ جو سینوں سے قرآن لگائے رکھے تھے؟ کہاں گئے جو اس کی تلاوت کرتے، اس کے اصولوں کے مطابق ان کی زندگیاں تھیں؟ تو پھر انہیں رب نے انعام کیا عطا فرمائے تھے؟ وہ جب کبھی رکا لکھتے تھے نا دریاؤں کی طرف تو دریا بھی چلنا شروع کر دیا کرتے تھے. قرآن ان کے پاس تھا، قرآن کے مطابق ان کی زندگیاں تھیں. آج ہم اپنی زندگیاں قرآن سے دور ہٹ گئے. میرے رب نے ارشاد فرمایا قرآن میں، اگر تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے، دور بھاگو گے، تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، تمہاری معیشت کو میں تنگ کر کے رکھ دوں گا. باوجود ان وسعتوں کے دنیا آج تنگ نہیں ہو گئی. آج ہوائی جہاز رک نہیں گئے. آج باوجود ان وسعتوں کے دنیا تنگ نہیں ہو گئی. اندر بیٹھو، اندر بیٹھو، اندر بیٹھو، یہی صدائیں نہیں آ رہی؟ آؤ خدا کے لیے سمجھو اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کرو. انشاءاللہ پروردگار کرم فرمائے گا، ہر وبا دور ہو جائے گی. اپنے نبی کے عشق کا چراغ دلوں میں جگا لو، انشاءاللہ ہر وبا دور ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، پورا ٹائم ہو گیا ہے.